ناظرین السلام علیکم ناظرین، اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں۔ سٹیٹمنٹ ہے جو مختلف لیڈرشپ کی ہے، آج انٹرو میں میں اس کو سامنے رکھ کر بات کروں گا، آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ تقریباً اس کو 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ عمران خان کا اسٹیٹمنٹ ہے جو بہت ہی اہم اسٹیٹمنٹ ہے، آج میں نے اس لیے پک کیا اس کو کیسے دیکھتے ہیں لوگ میں دیکھوں گا۔ وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو عالمی طاقت بنائیں گے۔ دوسری طرف میں نے ایک بات رکھا ہے کہ 2 سالہ ان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ آئیے، صدر پاکستان کیا کہہ رہے ہیں؟ عارف علوی صاحب وہ کہتے ہیں کہ سیاسی کرپشن نے ملک و قوم کے مستقبل کو تباہ کر دیا۔ عجیب سا ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں سیاسی کرپشن نے ملک و قوم کا مستقبل تباہ کر دیا۔ اب سیاسی کرپشن سے کیا مراد ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا، کیا سیاسی لوگوں نے جو کرپشن کیا ہے اور باقی لوگوں نے جو کرپشن کیا ہے اور بڑے بڑے کرپشنز کیے ہیں جو لوگوں نے، اس نے ملک اور قوم کا کچھ نہیں بگاڑا؟ تو یہ اسٹیٹمنٹ بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، پوچھوں گا۔ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارا کسی ادارے سے جھگڑا نہیں، قوم کو جائز اور آئینی حکومت دیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت 2 سال سے پاکستان میں چل رہی ہے، یہ غیر آئینی حکومت ہے، ناجائز حکومت ہے، اور 2 سال ہو گئے ہیں اس کو، اور سارے ادارے، بیوروکریسی، سارے پارلیمنٹ، ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایک سوال بنتا ہے۔ نواز شریف کا اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کا جو بیانیہ ہے وہ ہے کہ جی ووٹ کو عزت دو۔ بہت ہی امپورٹنٹ بیانیہ ہے، ووٹ کو عزت دو، اور آئین پاکستان نے جس کی جو ذمہ داری ڈیفائن کی ہے اس پر وہ عمل درآمد کریں، جو حلف اٹھاتے ہیں اس پر عمل درآمد کریں۔ یہ ان کا بیانیہ ہے جو بہت ہی اچھا بیانیہ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ بیانیہ ہے، لیکن کیا اس پر یہ عمل ہوتا رہا ہے؟ ان کے دور میں بھی ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کا بھی بیانیہ میں شامل کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا سلیکٹڈ حکومت کسی بھی صورت میں برداشت نہیں، اس کا مطلب ہے انہیں فارغ کیا جائے۔ یہ کچھ امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹس تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ میرے پاس جو آج گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرا دیتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں جناب عابد شیر علی صاحب، سابق وزیر مملکت برائے پانی و بجلی، نائب صدر مسلم لیگ نون۔ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میرے ساتھ ہیں جناب سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب، مرکزی رہنما JUI پے کے، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میرے ساتھ ہیں شوکت بسرا صاحب، ترجمان پنجاب حکومت پاکستان تحریک انصاف، آپ کا بھی بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ پہلے میں آ جاتا ہوں جناب سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب کی طرف۔ حافظ حمداللہ صاحب، میں نے ابھی ایک اسٹیٹمنٹ پڑھا ہے پرائم منسٹر کا، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس ملک کو عالمی طاقت بنائیں گے۔ وہ عالمی طاقت بنا رہے ہیں اور آپ ان کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں، آپ اس حکومت کو ناجائز حکومت کہہ رہے ہیں، غیر آئینی حکومت کہہ رہے ہیں۔ سر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس کو عالمی قوت اور عالمی طاقت کیسے بنائیں گے جو آج PTI کے وزیر اعظم یہ کہتے ہیں؟ ان کے 2-2.5 سال حکومت گزری ہے۔ 2-2.5 سال میں مجھے ایک ایسا کوئی کام بتا دے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ عالمی سطح پر پاکستان ایک امتیازی حیثیت اختیار کر چکی ہے، ان کو امتیازی شناخت ملی ہے، یا ترقی پذیر ممالک کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے۔ آپ دیکھیں سعودی عرب خارجہ پالیسی، آپ دیکھیں ان کی انڈیا آپ کے پڑوس میں، مقبوضہ کشمیر کہاں ہے؟ مقبوضہ کشمیر اس وقت نریندر مودی نے دلی کا حصہ بنا کر ہڑپ کیا جب عمران خان نے وہاں تقریر کی جنرل اسمبلی میں۔ ادھر ہم ڈول بجاتے رہے، نریندر مودی نے مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کیا۔ یہ ہے پاکستان عالمی قوت۔
پاکستان ایٹمی قوت ہے، لیکن اس ایٹمی قوت ہونے کے باوجود مقبوضہ کشمیر ان کی حکومت میں انہوں نے اپنے پالیسیوں کی وجہ سے وہ نریندر مودی کے حوالے کیا۔ کس قسم کی عالمی قوت؟ آپ تو انڈیا کے سامنے ڈھیر ہو چکے ہیں۔ تم نے نریندر مودی کی الیکشن میں کیا کہا؟ تم نے کہا کہ نریندر مودی کی کامیابی میں مقبوضہ کشمیر کی آزادی ہے۔ تم نے وقت سے پہلے نریندر مودی کو کامیابی کی مبارکباد دی۔ تم نے پاکستان کو کس طرح عالمی قوت بنایا؟ آج آپ نے 2 دن پہلے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو غدار ڈکلیئر کیا۔ ان کشمیریوں کو کیا میسج دیا جو مقبوضہ کشمیر میں کشمیریاں؟ پوری دنیا میں جو کشمیری پھیلے ہوئے ہیں ہمیشہ اقوام متحدہ کے دفاتر کے سامنے، ان ممالک کی سفارت خانوں کے سامنے وہ احتجاج کرتے ہیں جب دن آتا ہے، لیکن آپ نے ان کو کیا پیغام دیا؟ پھر آپ میں اور نریندر مودی میں کیا فرق ہوا؟ فاروق عبداللہ اور فاروق حیدر میں کیا فرق ہوا؟ جو آزاد کشمیر میں وزیر اعظم میں اس میں، اور وہ فاروق عبداللہ جو مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ کبھی ہوا کرتے تھے، یا محبوبہ مفتی۔ آپ نے آج کے سردار فاروق حیدر کو کہاں کھڑا کیا؟ کون سا پیغام تم نے دیا؟ اب یہ بتائیے، آپ امریکہ میں بیٹھ کے آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا جو الزام نریندر مودی اور بھارت ہمیشہ پاکستان پر لگا رہے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کی پناہ گاہ ہے، آپ نے امریکہ میں بیٹھ کے کیا کہا؟ تم نے کہا کہ القاعدہ کو ٹریننگ پاکستان نے دی، پاکستان کی ایجنسی کا نام لے کے ISI کی، یہ ہے آپ نے اہمیت دی، یہ ہے اہمیت۔ آپ ایران میں بیٹھ کے آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، یہ تم نے نہیں کہا؟ جب یہ تمام چیزیں ایک لمبی فہرست ہے، آپ نے کہا کہ جب میں آؤں گا قرضہ لے کے قرضہ، سر اس کو چھوڑیں، مجھے تو سر یہ قرضے کو چھوڑیں، یہ تو سب کو پتا ہے سر۔ اس وقت پاکستان کی پوزیشن افغانستان سے بھی نیچے ہے، بنگلہ دیش سے بھی ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ اسے ناجائز، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ناجائز حکومت ہے، غیر آئینی حکومت ہے۔ کس طرح ہے سر؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو ہم جائز اور آئینی حکومت دیں گے، تو یہ حکومت جائز اور آئینی نہیں ہے سر؟ اس لیے آپ نے نہیں، آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو عالمی قوت بنائیں گے، 1.5 سال سپر پاور، سپر پاور، عالمی قوت۔ سپر پاور۔ پاکستان کی پاسپورٹ کا نمبر کیا ہے؟ کس نمبر پر ہے پاکستان کا پاسپورٹ؟ افغانستان اور غالباً کوئی اور ملک ہے، اس سے ان 2 ممالک سے اوپر پاکستان کا نمبر ہے، یعنی نیچے سے 3 نمبر پر ہے۔ یہ اہمیت تم نے دی پاکستان کو۔ آپ نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے حوالے سے جو بین الاقوامی انسانی حقوق ادارہ ہے اس میں ایک قرارداد نہ لا نہ سکے، پاس تو کیا لا نہ سکے، تو کس کی اہمیت؟ سر جائز حکومت آپ کہہ رہے ہیں، میں جائز حکومت دوں گا، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، اس کا جواب تو دیں سر، اس کا بھی جواب دینا۔ یہ حکومت ناجائز ہے کیا؟ یہ حکومت غیر آئینی ہے کیا؟ جس جگہ بھی یہ گئے، اسی لیے ان کو ناکامی ہوئی ہے کہ 25 جولائی 2018 کا الیکشن، میرے بھائی الیکشن نہیں تھا، یہ سلیکشن تھا، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ حکمران ہے، ان کو عوام نے ووٹ نہیں دیا ہے۔ اگر ان کے پاس عوام کے درد، عوام کی پریشانیوں کا کوئی درد، کوئی غم ہوتا تو آج عوام کے لیے 2.5 سال میں کچھ کرتے۔ اس کو پتہ ہے کہ مجھے بٹھایا گیا ہے، اس نے ان کو خوش کرنا ہے جس نے ان کو بٹھایا ہے، ان کو خوش کرنا ہے، عوام سے ان کا کوئی ٹھیک ہے سر، میں آگے آپ سے بات کروں گا، میں عابد شیر علی عابد صاحب سے بات کر لیتا ہوں۔ عابد صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتا ہوں، کچھ ایشو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ملک کے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں، سٹنگ وزیر اعظم، ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں، ادارے کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور ان کا سارا بیانیہ بھارتی ایجنڈا ہے۔ یہ سر بہت بڑا الزام ہے جو ملک کے سٹنگ وزیر اعظم نے لگایا، اور آپ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرا جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد بغاوت کا مقدمہ نواز شریف صاحب پہ، ان کی بیٹی پہ اور
سٹنگ پرائم منسٹر آزاد کشمیر اور اس طرح 44 افراد پہ بنایا گیا ہے، لیکن حکومت کہتی ہے کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب، بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بدقسمتی سے جن نومولود لوگوں کی حکومت مسلط کی گئی ہے پاکستان کے اوپر، یہ لے پالک بچے جنہوں جو مسلط کیے گئے ہیں پاکستان میں، یہ ایک ایسی سوگات ہے جس کے مسلط ہونے سے پاکستان قرضوں میں ڈوب گیا. پاکستان میں ہر طرف سے چاروں طرف پاکستان عذاب میں گھرا ہوا ہے. پاکستان میں غریب مر رہے ہیں. پاکستان میں دنائے ادویات جو غریب کی پہنچ سے دور ہو رہی ہیں. یعنی کہ مرنے کے بھی ان ظالم اور خود غرض حکمرانوں نے ایک غریب آدمی کے مرنے پہ بھی 25,000 روپے کا ٹیکس لگا دیا ہے کہ یا کہ غریب آدمی سکون سے مر بھی نہ سکے پاکستان میں. اس طرح کے ظالم حکمران، یہ راجہ اندرجیت کی یاد آ جاتی ہے. ایسے جو راجہ مہاراجہ تھے جو کشمیر پہ لوگوں پہ ظلم کرتے تھے، یہ مکروہ چہرے پاکستان پہ مسلط کر دیے گئے ہیں. یہ اب انہوں نے پاکستان کے لیے کیا تو کچھ نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو، انہوں نے اپنی تقریر کا سودا کیا جو انہوں نے پچھلے سال اقوام متحدہ میں کی، اور یہ بڑے ڈھول کی تھاپ پہ ناچتے جی کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم نے اپنا حق ادا کر دیا. حق ادا کر دیا، کشمیر بیچ دیا، اور پاکستان آگے کشمیر کے وزیر اعظم پر، جو پاکستان کے اندر آزاد کشمیر ہے، اس کے وزیر اعظم کے اوپر انہوں نے غداری کا پرچہ ٹھوک دیا. تو انڈین ایجنٹ تو یہ ہے، بھارت مودی کے ایجنڈے پہ تو یہ چل رہے ہیں، مودی کے ہر ایجنڈے پہ تو یہ گامزن ہے. اوپر سے ہمارے اوپر انہوں نے گھیرا تنگ کیا ہوا ہے. دوسری طرف آپ اپنے 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو غدار کہہ رہے ہیں. آپ کو ملک چلانے کی سینس ہی نہیں ہے. تو یہ رات کے 2:30 بجے آپ اٹھا کے آپ کو غداری کا پرچہ، ہاں اگر آئین کے اندر دائرہ کار میں لوگوں کو لانا غداری ہے تو یہ غداری ہمیں منظور ہے. اگر پاکستان کی مظلوم عوام کی حق میں بات کرنا غداری ہے تو یہ غداری ہمیں منظور ہے. اگر پاکستان کی عوام کو جو انہوں نے غربت کی چکی میں پیسا ہوا ہے، بجلی کے بل ہے، گیس کے بل ہے، پیٹرول کی ملتا نہیں ہے، چینی چور ملک سے بھاگے آٹا چوری یہ کرتے. اب آٹے کی قیمت مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب 1600 روپیہ ہوگی ہے. خدا کے لیے آپ غریب کو پانی کے ساتھ نوالا لینے پہ مجبور کر رہے ہیں. یہ ہم سٹون ایجز میں رہتے ہیں کہ آپ یہ آج کی 20ویں صدی پہ دنیا کہاں چلے گی. آپ نے پاکستان کے غریب آدمی سے روٹی چھین لی، اور یہ آپ سرٹیفکیٹ ہمیں دیتے ہیں غداری کا. ہمیں آپ سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. آگے آپ نے سرٹیفکیٹ بانٹے تو پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. ایک بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ ہو گیا. یہ پھر آپ نفرت کا بیج بو رہے ہیں. آپ نفرت پیدا کر رہے ہیں اداروں اور عوام کے درمیان. آپ فاصلہ پیدا کر رہے ہیں. یہ عمران خان کی سیاست پاکستان اور پاکستان کی عوام کو مہنگی پڑ رہی ہے. یہ جو سلیکٹر سوگات لے کر آئے ہیں، اس سوگات کو سود سمیت واپس لے جائیں اپنی بیرکوں میں. یہ اس طرح کی سوگات پاکستان کے اندر نہیں چلے گی. پاکستان میں اس وقت ہمارا دشمن بھارت تماشا دیکھ رہا ہے کہ آپ اپنے آزاد کشمیر کے وزراء اعظم پہ غداری کا وہ تو انجوائے کر رہے ہیں. کوئی مودی کا یار کہتا ہے، کبھی انہوں نے تو نہیں کہا کسی اپنے وزیر اعظم کو کہ آپ پاکستانی نواز شریف کے یار ہیں یا آپ کسی اور کے یار ہیں. یہ بیماری پاکستانیوں کی ہے کہ جی مودی کا یار بنا دیں، فلان کا یار بنا دیں. جب پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ہم بات کرتے ہیں تو غداری کے زمرے میں آ جاتا ہے. جب جنرل مشرف اٹھ کے واجپئی سے ہاتھ ملانے کے لیے جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جی کہ ہم نے اپنے ہمسایہ ممالک سے جنگ نہیں کرنی. آپ ڈبل سٹینڈرڈ رکھتے ہیں اپنا، کہ جب کوئی الیکٹڈ پرائم منسٹر اپنے ملک کی سلامتی اور بہتری کے لیے کام کرتا ہے تو آپ کا نیریٹو بلڈ کرتے ہیں. آپ اپنے فیلئر کو چھپانے کے لیے آپ اچھا سر، یہ بھی کہتے ہیں کہ سیاسی کرپشن. ایک منٹ سر بولیں. جی مجھے ختم کرنا ہے ڈاکٹر صاحب. ان کی باتیں 2 سال اور پلس 5 سال، پچھلے 8 سالوں سے یہ عوام کو جھوٹ بولتے نظر آتے ہیں. انہوں نے نواز شریف کے خلاف کرپشن کے ایلیگیشن لگائے، لیکن الحمدللہ ابھی جو بشیر میمن صاحب ڈی جی ایف آئی اے نے اپنا بیان دیا، اس سے پہلے ارشد ملک جج نے بیان دیا،
اسے بیچ میں بشیر جج کی عدالت میں کلر نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ آہستہ آہستہ مکروہ چہروں کو عیاں کر دیا. اللہ تعالیٰ نے جو دھبا لگایا تھا نواز شریف پر، اللہ تعالیٰ نے اس کو صاف کر دیا. ان کے وہ عزائم، ان کے مکروہ چہرے، ان کا جعلی انقلاب، ان کا جعلی احتساب، اللہ تعالیٰ نے اس کی پول کھول دی ہے. آج نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کر دیا ہے اور یہ ایک ایک مکروہ چہرہ عیاں ہو رہا ہے عوام کے سامنے. اب ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اب عام آدمی کو بجلی کا بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اب گیس کا بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. یہ اب کہتے ہیں کہ گیس کی شارٹیج. سر وہ کہتے ہیں سیاسی کرپشن نے ملک کو تباہ کر دیا ہے. سیاسی کرپشن نے، اس پہ کمنٹس کریں. انہوں نے کہا سیاسی کرپشن نے، چوروں نے، لوٹیروں نے، ڈاکوؤں نے، یہ کہتے ہیں چوروں نے، لوٹیروں نے، ڈاکوؤں نے ملک تباہ کر دیا. ڈاکٹر صاحب ڈاکو بالکل صحیح کہہ رہا کہ ڈاکو جہانگیر ترین کی صورت میں چینی چور کو باہر بھگا دیا. فیصل واڈا ڈاکو جس کو این آر او لے کر فہد سلطان اس کا فرنٹ مین تھا، اس کو وہ ای سی ایل میں اس کا نام تھا، اس کو ملک سے باہر بھگا دیا. زلفی بخاری چور ڈاکو کو انہوں نے ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی. آپ مجھے بتائیں جہانگیر ترین کو اور ساتھ خسرو بختیار ان کے آٹا چور بیٹھا ہوا ہے. ملک کے تو ڈاکو یہ ہیں، چور تو یہ ہے، مافیا یہ ہے. اس کی بہن علیمہ خان جو سب سے بڑی ڈاکو ہے، اس کو ثاقب نثار جیسے چور اور ڈاکو جس نے آئین کو ذبح کیا، جس نے انصاف کا قتل کیا، اس نے اس کو این آر او دیا اور ساتھ اس کو وہ دے گیا وہ صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ. شرم آنی چاہیے اسے بھی. اب وقت آ گیا ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس طرح کے لوگوں کو عوام سزا دے گی جو انصاف کو بیچتے ہیں، جو اپنی نوکریوں کے لیے انصاف کا ذبح کرتے ہیں. اب ان لوگوں کی باری ہے، اب ان لوگوں کی باری ہے. میں ذرا شوکت بسرا صاحب سے ہی پوچھ لیتا ہوں. جی بولیں. آخری لفظ ہے، آخری الفاظ ہے. میں نے آپ کو تین مثالیں دی ہیں، جج ارشد ملک کی، جج بشیر کی اور ڈی جی ایف آئی اے کی. اور بھی اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں اور پیپر اور یہ معاملات دیکھیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے اور یہ ہر چیز چھٹ جائے گی. اللہ نے نواز شریف کو سرخرو کر دیا. ٹھیک ہے. شوکت بسرا صاحب، سر کیا کہیں گے؟ ایک تو آپ کے وزیر اعظم لیول پر جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ملک اور ادارے کے خلاف سازش کر رہے ہیں تو بہت بڑا یہ الزام ہے سر. یقیناً اس کے کچھ ٹھوس ثبوت آپ لوگوں کے پاس تو ہوں گے، پھر مقدمات بھی قائم ہو جاتے ہیں، لیکن پھر حکومت نہیں کرتی ہے. اور آج یہ بیان بھی ہے عارف علوی صاحب کا کہ سیاسی کرپشن نے ملک کو تباہ کر دیا. تو کیا کہیں گے سر اس پہ آپ؟ ڈاکٹر دانش صاحب، میں نے ان انٹرپٹیڈ 20 منٹ دونوں دوستوں کو سنا ہے. مجھے بھی اتنا ہی ٹائم دیا جائے گا. 20 منٹ تو نہیں ہوا ہے، زیادہ آپ بتا رہے ہیں. بالکل آپ کو بالکل نہیں بولوں گا. سر مجھے ٹائم دیجیے گا، چونکہ آپ اپوزیشن جو لٹ مار ایسوسییشن ہے، ان میں سے ایک کو بلا لیں. موقف سب کا ایک ہی ہے، تو بہرحال آپ نے دونوں کو ٹائم دیا، مجھے بھی پورا ٹائم دیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، گزارش یہ ہے، تو ابھی میں پوری اپوزیشن کو اور ان کو سب کو سن رہا ہوں، ان دونوں کو بھی سن رہا تھا. وہ کہتے ہیں میر بھی کتنے سادہ ہیں، جن کے سبب ہوئے بیمار اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب کن کی بات کرتے ہیں؟ یہ وہ ٹولہ ہے، سب کے سب آپ ان کی دیکھ لیں، ان کی شکلیں دیکھ لیں، ان کی گفتگو دیکھ لیں، بالکل گھبراہٹ کے مارے ہوئے، مایوس، اس طرح جیسے، اور بات اس طرح کرتے ہیں جیسے بس دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، چور مچائے شور، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. 70 سال پاکستان میں یا عمرانہ ادوار رہے یا یہ دونوں پارٹیاں رہیں. ان سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ وہ کون سی گیدڑ سنگھی تھی، وہ کون سی راکٹ سائنس تھی. آپ خود تو ارب پتی اور کھرب پتی بن گئے. آپ کے محلات، ابھی عابد شیر علی صاحب جو گفتگو فرما رہے تھے، میں صرف ذاتی بات اس لیے کرنا مجبوری بن گئی. ذرا ان انقلابیوں کو دیکھیں، ان انقلابیوں کو دیکھیں، یہ لوٹ مار کر کے، کرپشن کر کے، گولے والا، پاپڑ والا، ٹیٹی والا، مج والا، بھینس والا، چینی والا اور نثار ٹریڈر خود لندن بیٹھے ہوئے ہیں، خود وہاں پہ 2.5 سال سے چکے پتہ وارداتیں ڈالی ہیں، اور یہاں پر اس طرح بھاشن دے رہے ہیں جیسے یہ مسجدوں کی امامت یہی کرواتے رہے ہیں. مجھے صرف ایک بات ڈاکٹر صاحب آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا. آپ نے ابھی کہا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب حکومت میں ہوں، جب اقتدار میں ہوں، فوج بھی اچھی،
عدلیہ بھی اچھی، پاکستان بھی اچھا اور میڈیا بھی اچھا. جب یہ اقتدار سے باہر ہو تو جو گفتگو کرتے ہیں ان کے ہوتے ہوئے کسی دشمن کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری پاک فوج جو دنیا کی بہترین فوج ہے، جس کے خلاف کیا کیا سازشیں نہیں ہوئی، وہ کام جو CIA، را، موساد نہیں کر سکا، یہ لوگ اپنی کرپشن بچانے کے لیے، اپنی لوٹ مار بچانے کے لیے، اپنا پیسہ بچانے کے لیے، اپنا کالا دھن بچانے کے لیے کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب میں ایک بڑی سیریس بات کہنا چاہتا ہوں. اندازہ کریں لندن میں بیٹھے ہوئے عدالتی مفرور اور اشتہاری، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کی معزز عدالتیں کہہ رہی ہیں، اور وہاں پر کیا کہتے ہیں؟ ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، پاکستان میں انقلاب آ جائے گا. کن کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ اور ڈاکٹر صاحب صرف 2 وجوہات ہیں. آج پرائم منسٹر عمران خان اس لٹ مار ایسوسی ایشن کو NRO دے دیں، ان کو آج ڈیل یا ڈھیل دے دیں، ستہ ہی خیر ہیں، ساری حکومت اچھی ہے. یہاں پر صرف ایشو یہ ہے، اگر مریم نواز شریف کو باہر جانے دیا جاتا، اگر ان کو نیب کے کیسز جیسا ماضی میں ہوتا تھا، پہلا تیری واری پھر ساڈی واری، نیب چیئرمین ان کا لگایا ہوا، 99.9% کیسز ان کے بنائے ہوئے، چیئرمین نیب ان کا لگایا ہوا. آپ ان کے مگرمچھ کے آنسو دیکھیں، آپ ان کا رونا دھونا دیکھیں، اس طرح لگتا ہے یہ پاکستان میں حکمران نہیں رہے ہیں، یہ کوئی کینیڈا میں یا سوئٹزرلینڈ میں یا چائنا میں حکمران رہے ہیں. یہ کیا بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دوسری بات، 2 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں یہ لوگ اس وقت انٹرنیشنل ایجنڈا کرپشن اور لوٹ مار کو بچانا چاہتے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، پاکستان کے 22 کروڑ عوام یہ جانتے ہیں کہ آج جو آپ کہہ رہے ہیں ادارے، یہ چاہتے ہیں کہ ادارے ہمارے پے رول پر ہوں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ آصف نواز جنجوعہ پسند آیا، جن کو نہ جنرل مشرف پسند آیا، نہ جن کو جنرل وحید کاکڑ پسند آیا، نہ جنرل راحیل شریف پسند آئے، نہ جنرل قمر باجوہ پسند آئے. یہ چاہتے کیا ہے؟ یہ حسین نواز کو یہاں لگا دیں، جو ابھی باہر بیٹھے ہوئے ان کے بیٹے کو چیف آف آرمی اسٹاف، یہ ان کے ساتھ بھی کیڑا کیڑا کر کے اٹھ جائیں گے. اس کی وجہ ان کا نہ ویژن ہے نہ سوچ ہے، ان کا ایک ہی کام ہے، ٹھیک ہے، لٹو اور پھٹو، دیہڑیاں لگانی، پرسنٹیج لینی. اور ڈاکٹر صاحب نہیں، مجھے بات مکمل کرنے دیجیے گا. دوسری بات، ابھی میں سن رہا تھا حمداللہ صاحب کا مجھے بڑا احترام ہے، ویسے میں تو ان کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ اندازہ یہ کریں، ابھی ہم بات کر رہے تھے عالمی قوت، وکی لیکس نے کیا کہا؟ مولانا صاحب کہتے ہیں مجھے پرائم منسٹر بنا دے، تمام ایجنڈے کور کر دوں گا. ڈان لیکس، میمو گیٹ، اور اس سے بڑھ کر میاں صاحب جب ملتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ کو تو کیا کہتے ہیں؟ مجھے ذرا الگ ملیں، میں نے فوج کے خلاف باتیں کرنی ہیں. کیا باتیں کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، آپ بھی ادھر ہیں. ابھی میں نے انٹرپٹ نہیں کیا سر، آپ یہ بات ایک ذہن میں رکھیے. ڈاکٹر صاحب ایک بات سر، ایک بات کہہ کے میں ایک بات سر، ڈاکٹر صاحب ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ جتنے لوگ اب اکٹھے ہو رہے ہیں، آپ بھی ان کو ذرا ان کی موومنٹس دیکھیے گا، ان کے آپ حالات دیکھیے گا. آج صرف ان سے اتنا پوچھ لیں کہ آج 32,000 ارب کا قرضہ کس طرح پاکستان پہ چڑھا. ٹھیک ہے سر، کس طرح؟ ٹھیک ہے، میں کیونکہ مجھے بریک میں جانا ہے، بریک کے بعد میں اپنے دوسرے گیسٹ کے پاس آؤں گا. سر میں نے انٹرپٹ نہیں کیا، بالکل انٹرپٹ نہیں کیا. میں ایک بریک پہ ناظرین جا رہا ہوں، بریک کے بعد اپنے مہمانوں کے پاس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی عابد شیر علی صاحب کی طرف آتا ہوں، اس سے پہلے کہ حمداللہ صاحب کی طرف جاؤں. عابد شیر علی صاحب بہت ساری باتیں کر دی ہیں شوکت بسر صاحب نے، میں کیا سوال کروں، کیا جواب دیں گے؟ میں ڈاکٹر صاحب شوکت بسر صاحب کی کیا کریڈیبلٹی کی بات کروں. یہ وہی شخص ہے جو زرداری صاحب کے لیے کلمے پڑھتا تھا، اب یہ اپنے حلب سے روح گردانی کر گئے. یہ تو کٹے چوری کا انٹرپشن نہیں سر، ایک دوسرے پہ انٹرپشن نہیں، اپنے موقع پہ سے اس کو کہ سنیں اب چور کو، کٹے چور ہے
یہ ڈاکو مشہور تھا، اس کے اوپر بھینس چوری کا مقدمہ نہ ہوگا تو مجھے آپ جتنے مرضی سنا دے ان کی کریڈیبلٹی. یہ تو زرداری صاحب کی چمچہ تھا، بڑی قسمیں کھاتا تھا کہ زرداری صاحب ایک کلاوے ڈوب کے مر جا. اب ان کے اوپر 20 سال سے یہ کہتے رہے تمہارے پہ دور فٹے منہ، اگر تمہاری یہ اوقات ہے کہ تم کہتے رہے ہو کہ زرداری صاحب یہ شوکت صاحب انہیں بولنے دیجئے، بسرا صاحب انہیں بولنے دیں، اپنے وقت میں بولیے گا. بسرا صاحب انٹرپٹ نہیں کریں. او پی ٹی آئی دے ڈاکوا چورا. اوے اگر اتنی ہمت ہے تو واپس آؤ. چور ڈاکے مار کے باہر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ چوری کا کیس ہے، تو عابد شیری کا مقابلہ کر رہا، تیری اوقات کی ہے، دو ٹگے گا تو آدمی. عابد شیری نہیں ڈاکو ہے تو باہر بیٹھا ہوا ہے نا. ہمت ہے تو واپس آؤ. پیپلز پارٹی دے اور زرداری دے نمک دی کوئی ماں نہیں رکھ لینا سی. واپس آ جانا 10-20 سال تو اپنے ایمی ہونے تے قربان کر دیتے ہیں. دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب اس کو کچھ سمجھائیں کہ واپس کس طرح کے آپ بینس چوروں کو بٹھا دیتے ٹی وی پہ، کبھی چہرے کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ، کبھی نون لیگ کے ساتھ. انہاں دا خاندان کوئی نہیں، انہاں دا خاندان کوئی نہیں. ڈاکٹر صاحب کوئی کو خدا دے لیے ڈاکٹر صاحب مینوں جو بٹھاندے ہو چوراں نہ بٹھایا کرو جنہاں دے بینس چوری دا کیس ہے. جی اللہ دے واسطے چور تے باہر بیٹھا ہے، بٹھاؤ کوئی چور تے باہر لندن بیٹھا ہے. چون چ کٹتے آنے لوگ میں نہ کی اور بھائی چور تے لندن بیٹھا ہے، بات آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کو پھر سنیں، حوصلے سے سنیں. چور شوکت صاحب اپنے وقت، شوکت صاحب اپنے وقت پہ، شوکت صاحب اپنے وقت پہ. کون سی عالمی طاقت؟ آج پاکستان ڈاکٹر صاحب تنہائی کا شکار ہے. ہمارے تمام مسلم آواز میرا خیال ہے ان کی ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. میں آتا ہوں جناب حمداللہ صاحب کی طرف. حمداللہ صاحب ایک طرف تو جو بات انہوں نے کی ہے شوکت بسرا صاحب نے، آپ اس کا جواب دینا چاہیں تو دے دیجئے. دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ سول نافرمانی کی طرف ہم جا رہے ہیں. ایک طرف آپ سول نافرمانی کی طرف جائیں گے تو وزیر اعظم کا باضابطہ اعلان ہے کہ میں ان ایسے لوگوں کو سب کو جیل میں بھر دوں گا، اور ایک طرف نیب کے بھی کیسز آپ لوگوں پہ شروع ہو گئے ہیں، مولانا صاحب کے لے کر دوسرے لوگوں تک. کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کے بارے میں شوکت بسرا صاحب نے بات کی کہ وکی لیکس کا حوالہ لیا. اس کا جواب بار بار ہم دے چکے ہیں کہ ہم اس مولانا صاحب کے الفاظ ہے کہ میں اس سیاست پر لعنت بیچتا ہوں جو امریکن ایمبیسیڈر سے وزارت عظمیٰ کی بھیک مانگ رہا ہو، اگر میں خود ہی کیوں نہ ہوں. تو میرے خیال میں اس میں ایک دوسری بات ہو نہیں سکتی. لیکن یہ تو مشرف صاحب کی آج بھی یوٹیوب پہ جائیے، گوگل پہ ان کی انٹرویو موجود ہے کہ میں دے رہا تھا عمران خان کو 5-10 سیٹیں کہ آپ کی اتنا حق بنتا ہے، آپ کے پاس نہیں ہے کوئی ایسی کانسٹیٹیوئنسی کہ آپ کو اکثریت ملے، آپ خود نہیں جیت سکو گے، لیکن پھر بھی میں آپ کے لیے 5-10 کی گنجائش نکالوں گا، اپنے بندوں کو کہوں گا. لیکن وہ اس چکر میں تھا کہ مجھے وزیر اعظم بناؤ، کیونکہ انہوں نے 12 اکتوبر 1999 کو میں عمران خان نے مشرف کی حمایت کی اور ریفرینڈم میں بھی مشرف کی حمایت کی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ آج بھی موجود ہے. مشرف خود اپنے زبان سے کہہ رہا ہے، نہ کوئی وکی لیکس ہے نہ کوئی اور ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، مجھے یہ بتائیے کہ اس ملک کی جو صورتحال ہے، اور جہاں تک آپ نے سول نافرمانی کی بات کی، ابھی تک ہم یہاں تک نہیں پہنچے. جب تک ہم سول نافرمانی تک پہنچیں گے اس سے پہلے انشاءاللہ اس کا انجام، یہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، یہ حکومت پہنچ جائے گی اپنے انجام کو. لیکن اس کی کارکردگی کیا ہے؟ ہم بار بار یہ پوچھتے ہیں، آپ بھی یہی پوچھتے ہیں. ہم عوام کی بات کرتے ہیں کہ عوام کو کیا ریلیف ملا ہے ان 2.5 سال میں، اور وہ کون سی بات ہے جس کی پاسداری عمران خان نے کی ہے عوام سے الیکشن سے پہلے وعدہ کر کے. ایک بات بتائیے کہ اس کی پاسداری انہوں نے کی ہے. مثلاً انہوں نے میٹرو کی مخالفت کی، پشاور میٹرو آپ کے سامنے کرپشن سمیت.
انہوں نے کہا کہ میں پروٹوکول نہیں لوں گا، وہ ہیلی کاپٹر میں جاتے ہیں بنی گالہ۔ انہوں نے کہا کہ میں 3 ماہ تک غیر ملکی دورے نہیں کروں گا، انہوں نے کیا یا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں مختصر کابینہ 17 تک رکھوں گا، آج نصف سینچری سے ابو ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیوروکریسی کو سیاست سے دور رکھوں گا، صرف 2 سال میں 5-6 آئی جی جو آپ کا پنجاب کے ہے وہ تبدیل کر دیے گئے۔ آپ یہ بتائیے، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بناؤں گا، کہاں یونیورسٹی؟ انہوں نے جب آ کے وزیر اعظم ہاؤس کے بینچ سے ان کی گاڑیاں فروخت کی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ کل اور آج کی خبر ہے کہ صرف ایوان صدر کے لیے 33 بلٹ پروف گاڑیوں کی خریداری کی منظوری دی گئی یا خریداری ہو گئی۔ یہ کس قسم کی زبان ہے، کس قسم کی وعدے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہر ہفتے میں پارلیمان میں آؤں گا، سوالات کا جوابات دوں گا۔ کب آئے ہوں؟ انہوں نے کہا کہ میں IMF سے قرضہ نہیں لوں گا، کیا وہ قرضہ نہیں لے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں سائیکل پہ جاؤں گا، وہ ہیلی کاپٹر میں جا رہے ہیں۔ یہ ہے ان کی صورتحال۔ اب آئیے عوام کے پاس، آٹے کا تیلہ 700 سے 1300 تک پہنچ گیا، 55 کا چینی 105 روپے پہ پہنچ گئی، 110 کی گھی 220 روپے، پٹرول کہاں سے کہاں تک، 55,000 کا تولہ سونا 1,40,000 یا 1,30,000 تک پہنچ گیا، 102 کا ڈالر 170 تک پہنچ گیا، بجلی 8 روپے سے 20 روپے، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہوں گے۔ حالانکہ انہوں نے کہا کہ میں باہر سے لوگ سارے آئیں گے، یہاں روزگار کے لیے لوگ آئیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ عوام کو کوئی ریلیف؟ کرپشن کی بات کرتے ہیں، کرپشن کورٹ نے فیصلہ دیا ہے میٹرو کے حوالے میں، پشاور میٹرو، انہوں نے اسٹے کے پیچھے چھپے ہوئے سپریم کورٹ کیوں اسٹے لیا ہے؟ اگر آپ نے کرپشن نہیں کی ہے تو آپ نے اسٹے کیوں لیا ہے؟ اگر آپ نے فرض کرے فارم فنڈنگ کیس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی خرابیاں نہیں ہے، تو آپ کیوں لیت و لال سے کام لیتے ہیں؟ تاریخی حربے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ آپ کی پارٹی کا بنیادی ورکر اکبر ایس بابر کا کیس ہے، فارم فنڈنگ کھول دے کہ کہاں کہاں سے پیسے آئے ہیں، آپ کیوں نہیں کھول رہے ہیں؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں آپ چاہتے ہیں کہ وہ کھولیں اور وہ پھنس جائیں، وہ پھنس جائیں، اگر وہ کھولیں گے تو پھنس جائیں گے، تو کیسے کھولیں گے سر؟ میری بات سنیں، آج آپ دیکھیں ان کے سپوکسمین کون ہے، ان کے سپوکسمین کون ہے؟ غداری کے کیس لگائے، غداری بغاوت کے، کس کے خلاف؟ وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف۔ آپ خود اندازہ لگائیں کس کے خلاف؟ ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے۔ سر وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں لگایا ہے نا، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں لگایا ہے۔ میں ذرا شوکت بسرا کی طرف چلتا ہوں۔ فیاض چوہان کہتے ہیں کہ ہم نے لگائے، فواد چودھری کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں لگائے، وفاقی وزیر غلام سرور کہتے ہیں کہ یہ باغی ہے، غدار ہے، تو ایک وزیر کہہ رہے ہیں کہ یہ غدار ہے، یہ بالکل صحیح FIR ہے، ایک کہتا ہے کہ نہیں ہے، وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا ہے، میرے علم میں نہیں ہے۔ تو پھر بشیر میمن کیا کہہ رہا ہے؟ بشیر میمن کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے بلایا گیا اور مجھے کہا گیا کہ مریم نواز اور شہباز شریف اور خواجہ آصف کے خلاف بناؤ، آرٹیکل 6 بناؤ۔ بالکل یہ باتیں آ رہی ہیں، لیکن آج میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں آگے بات کروں گا۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر شوکت بسرا کی طرف آتے ہیں۔ ویلکم بیک جی، میں کوئی سوال نہیں کر رہا شوکت بسرا صاحب، صرف حمداللہ صاحب نے جو باتیں آپ کے بارے میں کہی ہیں آپ اسی کا جواب دے دیجئے۔ دیکھیں پہلی بات تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کو کلیئرٹی سے کہہ رہا ہوں، عمران خان نے ایک بات کہی تھی کہ میری جان بھی چلی جائے، حکومت تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، میں ان کی بلیک میلنگ سے، ان کی اس طرح کی نعرے بازی سے، مولا جٹ اور نوری نت کے ڈائیلاگ سے میں بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو NRO دے دوں گا، ان کو ڈیل دے دوں گا یا ڈیل دے دوں گا۔ انہوں نے جب آخری کام بھی دیکھ لیا محمد زبیر صاحب نے جا کے کہ جی ہمیں کہیں سے ڈیل نہیں مل رہی، اس کے بعد یہ نظریاتی اور انقلابی بن گئے۔ باقی مولانا صاحب دیکھیں ان کے لیے تو بڑی آئیڈیل پوزیشن ہے کہ آج مولانا صاحب جن کی نیشنل اسمبلی کے اندر 4 یا 5 سیٹیں مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، آج وہ پاکستان کے ایک ڈیموکریٹک الائنس کے سربراہ بن گئے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر مولانا صاحب کیا آئیڈیل پوزیشن ہے، شہید بی بی کے خلاف، عورت کی حکمرانی کے خلاف فتوے جاری کیے جاتے تھے، اور آج اس شان و شوکت کے ساتھ مریم نواز کے ساتھ جس طرح
وہاں پر پریس کانفرنسز اور وہاں پر جا رہے تھے. یہ اب آہستہ آہستہ آپ کو چیزیں ڈاکٹر صاحب ایکسپوز ہوں گی. اور دوسری بات میں ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک اور عرض کروں, یہ ادارے یہ عدالتوں کو چاہتے ہیں کہ جس طرح ملک قیوم کے ذریعے ڈکٹیشن دے کے فیصلے لیتے تھے, جس طرح یہ سمجھتے ہیں کہ ہم افواج پاکستان کو گلو بٹ پولیس بنا لیں گے اور ہمیں جس طرح ہم چاہیں جس طرح کھل کر کھیلے, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو, یہ سب باتیں کریں گے. ان سے اتنا پوچھ لیں کہ یہ جو ان کے خلاف الزامات ہیں کہ جو آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے, ایک جواب ان کا ہمیں دے دیں. اور دوسری بات, 2 سال پہلے تک دونوں جماعتیں میں پیپلز پارٹی میں تھا, ہم کیا کہتے تھے کہ گلی گلی میں شور ہے, نواز شریف چور ہے, یہ پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا, کسی اور کا تو نہیں تھا. 2 سال پہلے کیا کہتے تھے کہ مودی کا سیاسی بیان تھے نا سر, یہ سیاسی بیان تھے, سیاسی بیان. یہ دیکھیں سیاسی بیان ڈاکٹر صاحب اور ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سیاسی بیان یہ نہیں ہوتے. آپ نے بھی تو ان لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے, آپ نے بھی تو پنجاب کا ڈاکو کہا جس کو مسلم لیگ کاف کے پرویز الہی کو آج آپ کی حکومت کا حصہ ہے. سر دیکھیں ایسا نہ کریں, سیاسی بیان اگر نہیں ہے تو پھر پرویز الہی کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب مجھے اچھا, جب پرویز الہی صاحب کے متعلق ان کے خلاف الزامات تھے, وہ الزامات کلیئر ہونے کے بعد کسی نیب نے جنہوں نے نہیں سر, وزیر اعظم نے بہت بڑا جملہ کہا تھا پنجاب کا ڈاکو سر. نہیں سوری سر, مونس الہی کا ابھی تک نیب میں کیس ہے, ان کو وزارت نہیں دی سر, وزارت نہیں دی عمران خان نے, نیب کا کیس ہے سر. ڈاکٹر صاحب آپ کیا اب ایک اور اہم بات کر لیں, کیا آپ بھول گئے کہ سجن جندال کو مری کی پہاڑیوں میں بغیر ویزے کے ملا جاتا تھا؟ ہم نے کارگل کی جیتی ہوئی جنگ, موزی جو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے, اس کے پاؤں میں ہار دی. وہ ہمارے بچوں اور بچیوں پہ ظلم کر رہے ہیں, کشمیر پہ ظلم. اور یہاں پر کیا ہو رہا تھا, اپنی سالگرہ پہ بلایا جا رہا تھا, ساڑیاں اور آموں کی پیٹیاں. اچھا حمداللہ صاحب بالکل ختم ہو جا رہا تھا. حمداللہ صاحب کا ایک پوائنٹ لے لوں اگر اجازت ہو, کہ پہلا آپ کو دے دیتا. حمداللہ صاحب سے ایک منٹ, بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے کہ بے نظیر اور عورت کی حکمرانی کو, اور ادھر مریم نواز صاحبہ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, میں پوچھ لیتا ہوں تاکہ آنر ان کا جواب تو جائے نا. جی حمداللہ صاحب کیا کہیں گے ان کے سوال پہ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بات یہ میں ابھی جو یہ لاسٹ شوکت بھائی کے جو گفتگو میں نے کچھ بھی نہیں سنا اس کا کہ انہوں نے کیا کہا, لیکن میں جواب بھی نہیں دیتا ہوں کیونکہ ان کی ساری باتیں ایسی ہے میں نے صرف یہ کہا ہے کہ عورت بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت ناجائز تھی, ان کے خلاف فتوے آتے تھے. مریم نواز اگر پرائم منسٹر بن گئے تو پھر ٹھیک ہے. میں نے صرف یہ سوال میں آپ کی بات کا جواب دوں گا. بات یہ ہے, یہی سوال کل جو میں نے سنا ہے یا سوشل میڈیا کے ذریعے کہاں تک حقیقت ہے میں نے خود نہیں سنا, سوشل میڈیا پہ پڑھا کہ مولانا صاحب سے یہی سوال کیا گیا کہ اگر مریم نواز بی وزیر اعظم بنتی ہے تو آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں اس ملک میں تقریباً 5 کروڑ 16 لاکھ ووٹر خواتین کی ہے, تقریباً 5. ٹائم نہیں ہے سر, جلدی جواب دیں, ٹائم نہیں ہے. 5 کروڑ 16 لاکھ ووٹ خواتین کی. اگر خواتین مریم نواز کو ووٹ دیتی ہے نہیں, تو وہ کہتے ہیں جب مرد بھی دیتے ہیں سر, مرد بھی دیں گے. بیوی تو کیا کرے قاضی, سر مرد بھی دیں گے. اچھا آپ مان گئے, آپ مان گئے. بھٹو انٹرنیشنل لیڈر. میں ایک بات اور کروں, میں ان کے لیے ایک جملہ میں کہوں. یہ جو شوکت بصرہ صاحب نے جو کچھ کہا, اس کے حوالے سے میں ایک مختصر شعر آپ کے نظر کرتا ہوں قوم کی. جلدی. وطن کا پاس تم ہے تا, وطن کا پاس تم ہے تا, نہ ہو سکے گا کبھی کہ اپنے حرص کے بنجے ہو بے ضمیر ہو تم. بہت بڑی بات نہ بنا پاکیے داما کی عقائد, دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کبا دیکھ. بہت شکریہ سر تینوں, آپ کو تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دیجیے, اللہ حافظ.